اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو لیسن ہے جو کہ ہم ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس میں تجوید و قرات کے اصول، قاعدہ اور اس کے ساتھ ہم پارہ ایک ساتھ ہم 3-4 چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم کاوش ہے، تو لہٰذا آپ اس کو مکمل ویڈیو دیکھا کریں اور پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے قرآن مجید سکھانا، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 5، جس میں ہم تجوید میں ہم سیکھیں گے حروف شبہ مستعلیہ، اس کی انفارمیشن کو جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 12 سے 15 تک کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو ویڈیو کو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا، صفات کے لحاظ سے جو حروف مفردات ہیں، حروف مفردات یعنی الف سے لے کر یا تک جو تمام حروف ہیں ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ ان کی ہم نے 3 اقسام صفات کے لحاظ سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو حروف مفردات کی صفات کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے ہے حروف مستعلیہ، حروف مستافلہ، حروف شبہ مستعلیہ۔ اس کو آپ 3-4 بار 5 بار آپ دہرا لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ نام آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں پر یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ موٹے حروف ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تعداد میں کتنے حروف ہیں؟ یہ تعداد میں 7 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ق، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں یعنی کہ ان کے اوپر کوئی بھی اعراب ہوگا تو ہم ان کو پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا صفات کے لحاظ سے ہماری جو دوسری قسم ہے وہ ہے حروف مستافلہ۔ دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ حروف مستافلہ۔ حروف مستافلہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف مفردات جن کو ہمیشہ یعنی ہر حال میں باریک آواز میں پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں جو کہ تعداد میں 7 حروف ہیں، اور حروف مستافلہ کو ہمیشہ باریک آواز میں پڑھتے ہیں جو کہ 19 حروف ہیں۔ یہ حروف مستافلہ ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ تعداد میں 19 حروف ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حروف شبہ مستعلیہ۔ تو بیٹا ہمارے ٹاپک میں جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف شبہ مستعلیہ۔ یہ بنیادی طور پر انفارمیشن کو ہم جان رہے ہیں۔ حروف شبہ مستعلیہ کی تفصیلات ہم آگے جا کے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم چونکہ بنیادی حروف سیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم ان کو اعراب کا فوکس ہم نہیں کریں گے، ہم حروف کا فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ حروف شبہ مستعلیہ جو کبھی موٹی اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو بیٹا حروف شبہ مستعلیہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسے حروف مفردات جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو تعداد میں 3 حروف ہیں، الف، را، لام، یہ بیٹا کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی پر یعنی موٹی آواز میں ان کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ تعداد میں 3 حروف ہیں، ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو پچھلا لیسن تھا، لیسن نمبر 4، وہ آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہوگا۔ تو بیٹا آپ نے ضرور ریڈ کرنا ہے، کم از کم 4-5 بار آپ اس کو اپنے پارا سامنے کھول کر بھی آپ اس کو ریڈ کریں تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو۔ بیٹا جوڑ توڑ نہیں کرنا آپ نے، یہاں پر جوڑ توڑ ہم قاعدے میں ہی سیکھیں گے۔ جب ہم قاعدے کے الفاظ ہم ساتھ شامل کریں گے تو وہاں پر ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو جوڑ توڑ کے ساتھ سکھائیں گے۔ آپ نے قرآن مجید کو رواں سیکھنا ہے، یعنی کہ بغیر جوڑ توڑ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو ان کی جو بیٹا آوازیں ہیں، یہ بھی جب ہم حرکات کو سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم ان کو پراپر تفصیل کے ساتھ ہم یہ جو حروف مستعلیہ اور حروف مستافلہ ہیں پھر ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تاکہ آج کا جو لیسن ہے وہ ہم ریڈ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا جو یہ لائٹ پرپل کلر ہے، یہ الف، لام اور را کو ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کلر سے۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جو کبھی پر پڑے جاتے ہیں اور کبھی ان کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کے اسباب کیا ہیں ابھی ہم نے ان کو شروع نہیں کیا، لہٰذا ہم صرف ظاہر کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو حروف مستعلیہ اور حروف مستفیلہ کا فرق سمجھ آ سکے۔ تو اس کلر والے یہ جو حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں جو پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور جو لائٹ پرپل کلر ہے اس کے جو حروف ہیں یہ حروف شبہ مستعلیہ ہیں جو کبھی موٹی اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور باقی جو بلیک کلر کے اندر ہیں یہ حروف مستفیلہ ہیں جو ہمیشہ یعنی ہر حال میں ان کو باریک آواز میں پڑھنا ہے۔ تو یہ تینوں کا میں نے فرق آپ کو تفصیلاً بتا دیا، تو مثالوں کے ساتھ بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں تاکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ الا انہم، یہ بیٹا نون مشدد ہمیشہ نون اور میم مشدد بغیر کسی شرط کے یہ ان کو ہمیشہ غنہ کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا، بیٹا یہ نون ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ تشدید اور جو جزم کی علامت ہے ان کو متحرک حرف چاہیے ہوتا ہے، تو یہ متحرک حرف ہمارے پاس ایک ہے، اور جو ضرورت مند ہے وہ دو حروف ہیں، یعنی کہ ساکن حرف کو بھی متحرک حرف چاہیے ہوتا ہے اور تشدید والے حرف کو بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم جو تشدید والا حرف ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ نون ہم یہاں پر اب نہیں پڑھیں گے۔ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، یشعرون، وقف کی صورت میں یہ نون کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے۔ وَإِذَا، یہ ذال کو کھینچیں گے تھوڑا سا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمِنُوا، یہ کھڑی زبر ہے اس کو کھینچیں گے ہم۔ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، یہ نون کو بیٹا جب ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا لگے گا، ٹھیک ہے، اور نیچے جو واو ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہاں پر بیٹا ہم وقف کریں گے، میں نے حمزہ کے اوپر پیش نہیں پڑھی، ہلکا سا جھٹکا لگے گا، اور یہ مد ہے یہ بڑی، اس کو مد متصل کہتے ہیں، تو اس کو آپ نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ مد منفصل ہے اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم جب وقت آئے گا تو اس وقت ہم بیان کریں گے۔ کما آمن السفہاء، ہلکا سا جھٹکا لگے گا اور یہ پیش کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ وقف ہو جائے گا۔ الا انہم، الا انہم هم السفہاء، هم السفہاء ولکن لا، یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ نون ساکن ہم نہیں پڑھیں گے۔ ولکن لا یعلمون، یہ نون کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز آئے گی۔ یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ کاف کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم یہ لام تشدید والا جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ والا الف، یہ الف اور یہ واو، یہ تینوں رسم الخط ہیں، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، تو اس کو آپ نے شمار نہیں کرنا پڑھنے میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَوْا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون،
मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु, ये लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ, ये या नहीं पढ़ेंगे। यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ बिहिम, बिहिम वयमुद्दुहुम, वयमुद्दुहुम फी, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम यअमहून, यअमहून। ये नून की आवाज आएगी और नून के ऊपर जो ज़बर है ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर वक्फ हो जाएगा। अब मैं खुद पढ़ता हूँ, तो आपने अब रीड नहीं करना, आपने सुनना है, ताकि आपको अगर कोई गलती रह गई है तो वो भी दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, शयातीनिहिम क़ालू, क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम यअमहून। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हमारा आयत नंबर 15 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो यहीं तक हमारा सबक था। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा भी और आपने इसके साथ रीड भी किया। तो बार बार बेटा इसको आपने कम से कम 4 से 5 बार आपने इस लेसन को, आपका ये होमवर्क है, इसको आपने याद करना है, क्योंकि आप अपनी जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो लिहाजा आपने इसको जरूर याद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे तजवीद के हरूफे मुफरदात की जो अक़साम है, मखारज के लिहाज से उसको हम पढ़ना सीखेंगे और उनकी तफसीलात भी जानेंगे, उनकी मिसालों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो जो दोस्त आप नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, आपको लेसन याद करने में कितनी आसानी हो रही है। तो ये आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें।